اجلاس کی دوسری تقریر جو ہے اس کا عنوان ہے نظام جماعت اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس کے لیے میں درخواست کروں گا مکرم و محترم آغا یحییٰ خان صاحب سے، امام جماعت احمدیہ سویڈن و مشتری انچارج، کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ ویسے نہیں جا رہی، اس سے نہیں جا رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ سورہ آل عمران کی 104 آیت نمبر ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ میرے عزیز احباب جماعت فن لینڈ، امسال جلسہ سالانہ فن لینڈ پر جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے اور آج کے وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اور وہ ہے نظام جماعت اور ہماری ذمہ داریاں۔ حضرات گرامی، یہ دنیا اور ساری کائنات ایک تنظیم اور نظام کے تحت چل رہی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی نظام کے تابع نہ ہو۔ ہر چیز کسی نہ کسی نظام کے تابع ہے۔ اگر گھر سے لے کر دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت تک کسی ایک نظام کے تابع ہوتی ہے، اگر گھر میں نظام نہ ہو، بیوی خاوند کی بات نہ مانے اور خاوند بیوی کی رضا اور خوشی کا خیال نہ رکھے،
تو ایک ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس کا اثر نہ صرف یہ کہ اس گھر پر پڑتا ہے بلکہ معاشرے اور جماعتیں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک ملک یا شہر میں ٹریفک ہے، اگر وہ کسی نظام کے تابع نہ ہو تو آئے دن حادثات ہوں اور موتا موتی کا عالم ہو جائے۔ ایک سکول ہے یا کالج ہے یا کوئی اور ادارہ، ہر جگہ ایک نظام قائم ہوتا ہے اور اس نظام کا ایک بھی کل پرزہ اپنی جگہ سے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرتے ہوئے ہٹ جائے تو اس ادارے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ گویا ہر چیز ایک نظام سے بندھی ہوئی ہے اور اس نظام میں بگاڑ اس چیز کو تباہی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ قرآن کریم نے نظام، اس کے قیام اور اس کی اہمیت کی طرف اور اس کی حکمتوں کی طرف نہایت بلیغ رنگ میں اشارہ فرمایا ہے۔ سورہ یاسین میں جہاں خدا تعالیٰ نے رسولوں کی آمد اور ان پر ہونے والے استہزاء کا ذکر کیا ہے، وہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے کائنات میں برپا ہونے والی تبدیلیوں اور پھر اس کائنات میں سورج اور چاند کی گردش کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ سب کچھ ایک نظام کے تابع ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ الملک میں یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نظام میں کوئی تفاوت اور فتور نہیں ہے، اور یہ اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کائنات کی ابلغ اور محکم ترتیب میں ایک محکم نظام قائم ہے اور اس میں کوئی رخنا نہیں ہے۔ گویا ان امور کو سامنے پیش کر کے اور بنی نوع انسان کے سامنے رکھ کر ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگیاں اور تمہارے وجود بھی ترقی اور نمو پاویں تو تم ایک ایسے نظام میں بندھ جاؤ جس کا نقطۂ مرکزی خدائے واحد کی ذات ہے۔ چنانچہ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس میں اسی امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ خدا کی یہ رسی وہ نظام ہے جو نبی کی بعثت کے ذریعے شروع کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جنہوں نے اس راز کو سمجھا اور اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم و خاتم النبیین کے ساتھ اس طرح چمٹ گئے کہ کوئی بھی ظلم اور جور و جفا اس پیوند کو توڑ نہیں سکا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس قائم ہونے والے نظام اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی طرف نہ صرف یہ کہ توجہ دلائی بلکہ خود خدا کی اطاعت میں محو ہو کر ان کو بتایا کہ اس طرح نظام کو قائم رکھا جاتا ہے اور قائم کیا جاتا ہے۔ یہ نظام جو خدا تعالیٰ کی پہلی قدرت یعنی نبوت کی بنیادی اینٹ کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا ہے، نبی کی وفات کے بعد خدا کی دوسری قدرت کی صورت میں بدل جاتا ہے جو دائمی ہوتی ہے، اور یہی وہ نظام ہے جو جماعت مومنین کی ترقی اور روحانی رفتوں کا ضامن ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، نظام جماعت دراصل
خلافت احمدیہ ہی کا دوسرا نام ہے، اور اس نظام میں ہماری ذمہ داریاں وہی ہیں جو ذمہ داریاں ایک احمدی کی خلافت کے ساتھ ہیں۔ ابھی اس اجلاس کے آغاز میں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں وہ اسلام کی دنیا میں آیت استخلاف کہلاتی ہے، یعنی جس میں خلافت کا ذکر آتا ہے۔ اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریوں کا ذکر بھی خود ہی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ اس نظام میں جڑنے کے بعد تم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تین پہلو ہیں جو آیت استخلاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیے ہیں: نماز کا قیام، مالی قربانی اور اطاعت رسول۔ اللہ تعالیٰ استخلاف کی آیت کے آخر پہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی نافرمانی کریں گے تو وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ فاسق کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور فاسق کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ یہ بیان فرماتا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ یہ نام اختیار کر لینا فاسق کا یہ بہت گندا داغ ہے۔ ایمان لانے کے بعد کوئی شخص فاسق ہو جائے، یعنی یہ ذمہ داریاں نہ ادا کرنے کی صورت میں انسان فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق کا داغ لگ جانا یہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الملک میں فرماتا ہے سو خلافت سے دوری اور اس کی عدم اطاعت ایک موت ہے جو اس فرد پر واقع ہوتی ہے جو خلافت کی اطاعت سے باہر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت آتی ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ من شذ الی النار، جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ گویا آگ میں پھینکا گیا۔ گویا وہ گروہ جس پر جماعت کا لفظ اطلاق پاتا ہے اس کے ساتھ رہنا ہی انسان کو جاہلیت کی موت سے بچا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، توجہ سے سنیے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے شر نہ آلے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ایک بری حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس خیر کو لے آیا، یعنی اسلام آ گیا، تو کیا اب اس خیر کے بعد بھی پھر کوئی شر ہوگا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کی، اس شر کے بعد پھر کوئی خیر بھی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر اس میں دھواں ہی دھواں ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ان میں ایک ایسی قوم ہوگی جو میرے طریق سے ہٹ کر لوگوں کے ہادی بنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ہوں گے تو اندر سے شکلیں تو مسلمانوں والی ہوں گی، نام بھی اسلام کا لیں گے، لیکن
میرے طریق سے ہٹ کر لوگوں کے ہادی بنے بیٹھے ہوں گے، رہنما بنے بیٹھے ہوں گے، لیڈر بنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی کوئی کوئی بات اچھی ہوگی اور کوئی کوئی بات خلاف شرع اور بری ہوگی۔ میں نے کہا اس خیر کے بعد پھر بھی کوئی شر ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس وقت جہنم کی طرف بلانے والے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو کوئی ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے اوصاف بتائیے، ان کی کوئی ذرا شکلیں، ان کی ڈیفینیشن، ان کی تعریف تو بتائیں کہ وہ کیسے ہوں گے جو جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ بظاہر تو ہمارے لوگوں میں سے ہی ہوں گے اور ہماری زبانیں ہی بولتے ہوں گے، یعنی جو عقیدہ میرا ہے بظاہر ان کا عقیدہ نظر آئے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو اس پر میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کے ساتھ ہو جانا، یہ فکرہ قابل غور ہے۔ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کے ساتھ ہو جانا۔ میں نے عرض کی اگر ان کی کوئی جماعت ہوئی نہ اور کوئی امام نہ ہوا تو کیا کروں؟ فرمایا پھر تم ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا اور کسی جنگل میں جا بسنا، خواہ تنگی کی وجہ سے کسی درخت کی جڑیں ہی تجھے چبانا پڑیں یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کو بعض دفعہ ہمارے غیر احمدی دوست جو ہیں وہ بڑے اعتراض کے رنگ میں کہتے ہیں اچھا آپ ایسی ایسی روایتیں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کسی حدیثوں سے جو عموماً ماننے والی نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ پس امام وقت اور اس کی قائم کردہ جماعت جس نظام پر چل رہی ہو وہی نظام ہے جس کے ساتھ رہ کر آپ اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ نظام کے حوالے سے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کے ساتھ ہو کر اس کے دامن سے چمٹ کر اس کی خواہشات کے تابع ہو کر اطاعت کی راہوں پر چلنے لگیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیاری جماعت قائم کی ہے وہ ایک نظام پر قائم ہے، اور وہ نظام خلافت کے حیرت انگیز اور عظیم الشان ادارے کی انتظامی شکل ہے۔ نظام خلافت اور نظام جماعت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اس لیے ہمیں اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جماعت کے وجود کے لیے ارشاد فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ الفاظ جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، میں چند حوالے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری یہ درخواست ہے کہ ان کو غور سے سنیے، میں کوئی تقریر نہیں کرنے آیا، نہ تقریر کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہی انداز ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بات سمجھ آ جائے، اور جو تقریر ہے وہ مجھے کرنی نہیں آتی، لیکن آپ اگر سمجھ سکیں تو ان الفاظ کو غور سے سنیے اور غور سے سمجھیے۔ کوئی بھی لفظ ان میں سے ایسا نہیں ہے جس کو آپ الفاظ کی بھرتی سمجھ کے اگنور کر جائیں، ایک ایک لفظ غور سے سننے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اور تم اے میرے عزیزو، میرے پیارو،
میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا، تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں۔ میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے۔ مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہوئی ہے مگر مسیح موعود پہ یقین نہیں رکھتا تو وہ یہ سوچ لے کہ اس نے مسیح موعود کو پہچانا نہیں۔ اس نے ٹریڈیشنل بیعت کی ہے یا وہ کسی احمدی کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، صرف اس کی یہ خوش نصیبی ہے۔ فرمایا اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں۔ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے یعنی روحانی عالم، وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانے کا حصن حسین میں ہوں۔ حصن حسین کہتے ہیں مضبوط قلعہ۔ جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے، اور کجی کو چھوڑتا ہے اور راستی پر قدم مارتا ہے، اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے۔ ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں۔ پیارے احمدی بھائیوں اور بہنوں، آپ جس عظیم الشان جماعت سے وابستہ ہیں وہ حبل اللہ یعنی خلافت کے پرعظمت نظام کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اس کی کامل اطاعت، ایک ایسی اطاعت جس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارے سامنے قائم کر دی۔ کوئی بھی نظام خواہ وہ دنیاوی ہو یا روحانی بغیر اطاعت کے قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم ایک ہائی وے پر چلتے ہوئے اگر ٹریفک رولز کی پابندی نہ کریں تو ہم اس نظام کی خلاف ورزی کرنے پر سزا یا جرمانے
یا حادثے کے مستوجب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانی نظام جو خلافت اور نظام جماعت کی شکل میں ہمارے سامنے، اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو بھی ہم خدا کے حضور مجرم ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، ہم نے ایک عہد کیا ہے، ایک عہد جو بیعت کے نام سے موسوم ہے۔ اس عہد نے ہمارے افتراق اور انفرادیت کو باندھ کر ایک ہاتھ پر جمع کر دیا ہے۔ یہ عہد دراصل ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ جو ہم نے خدا کے ساتھ اس کے قائم کردہ امام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا ہے۔ یہ معاہدہ ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم اس نظام کی جو امام وقت کے احکامات اور اس کی ہدایت کو آپ تک پہنچانے پر مامور ہے کی کامل پابندی کریں۔ اکثر لوگ، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے، اکثر لوگ نظام سے شاکی ہو جاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نظام جماعت پر اعتراض کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی بدظنیوں، کمزوریوں کی وجہ سے نظام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی پتے اور گر کی بات ہے، اس کو بھولیں نہ۔ جو شخص شکوے اور شکایتیں نظام پر کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دور ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن جماعت کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آئیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ حضرت عبادہ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا کی روایت اپنے والد کی زبانی کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور بات ماننے کی بنیاد پر بیعت کی تھی۔ سننے اور بات ماننے، یعنی سن لیا اور فوراً مان لی، اس میں بحث نہیں ہے، اس میں حکمتیں اور فلسفے تلاش نہیں کرنے، سنی ہے تو بس ماننا ہے۔ سختی اور راحت اور خوشی و ناخوشی میں خواہ ہمارے حق کا خیال رکھا یا نہ رکھا جائے، اور اس بنیاد پر کہ ہم جھگڑا نہ کریں گے، اس شخص کی سرداری میں جو اس کے لائق ہے، اور ہم سچ بات کہیں گے جہاں ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سننا اور اطاعت کرنا واجب اپنی حالت تنگی میں یا آسانی میں ہے، یعنی دونوں صورتوں میں سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے، خوشی کے ساتھ یا ناپسندیدگی کے ساتھ، اور چاہے دوسروں کو اپنے اوپر، اور چاہیے کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دلی دوست یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کی، کہ سنتے ہی اطاعت کرنا، اگرچہ ایک غلام ہاتھ اور پاؤں کٹا حاکم ہو۔ ایک ایسی عجیب بات ہے، غلام بھی ہو اور پاؤں بھی اس کا کٹا ہے، ہاتھ سے بھی ٹنڈا ہے، لیکن اس کو حاکم بنا دیا گیا ہے، تو پھر اس کو سنو اور اطاعت کرو۔
ایک روایت میں یہی الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ اگرچہ ایک حبشی ہاتھ پاؤں کٹا ہوا غلام حاکم ہو جائے، حبشی بھی ہے، غلام بھی ہے، ہاتھ اور پاؤں بھی کٹا ہوا ہے، یعنی اپنی جسمانی طور پہ بھی مکمل نہیں ہے، پھر بھی اس کی اطاعت کرنی ہے۔ پس جو لوگ نظام جماعت یا عہدے داروں کی کسی بات سے ناراض ہو کر ان پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ سن لیں کہ ہم پر صرف سن کر اطاعت کرنا واجب ہے، نہ کہ احکامات سن کر اعتراض کرنا، کیونکہ یہ اطاعت سے باہر نکلنے کے مترادف ہے۔ گزشتہ جمعہ خطبہ جمعہ کو حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے سویڈن میں ارشاد فرمایا، گزشتہ سے مراد یہ جو پرسوں گزرا ہے اس سے پہلے، جس میں آپ نے ماں باپ کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو نظام جماعت اور ذیلی تنظیموں کے ساتھ جوڑیں۔ یہ خطبے کے حضور کے الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں، مائیں بھی اور باپ بھی غور سے سنیے۔ ماں باپ کا یہ بھی فرض ہے کہ بچوں کو مسجد سے جوڑیں، ذیلی تنظیموں کے پروگراموں میں شامل کروائیں۔ یہاں میں ذیلی تنظیموں سے بھی کہوں گا اور جماعتی نظام سے بھی، بلکہ ذیلی تنظیمیں خاص طور پر اس لیے کہ انہوں نے اپنے ممبران کو سنبھالنا ہے۔ ہر ایک مخصوص طبقہ ہے، زیادہ آسانی سے سنبھال سکتے ہیں۔ خدام نے خدام کو سنبھالنا ہے، لجنہ نے لجنہ کو سنبھالنا ہے۔ خاص طور پر اطفال اور نوجوان خدام کو سنبھالنا ضروری ہے۔ ناصرات اور نوجوان لجنہ کو سنبھالنا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ذیلی تنظیموں کی کہ انہیں جماعت کے ساتھ مضبوطی سے جوڑیں۔ اب یہ ذیلی تنظیموں کے سربراہان سن رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو جماعت کے نظام کے ساتھ مضبوطی سے جوڑیں۔ بعض دفعہ جو ذیلی تنظیموں کے سربراہان یا عہدیداران ہیں وہ مقابل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ممبران کے، اور شکوے شکایتیں اور اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا کرتا ہے، یہ تو آتا نہیں ہے، اس کو اب فلاں جگہ پہ میں کیوں بٹھاؤں، فلاں جگہ فلاں عہدہ کیوں اس کو دوں، فلاں ذمہ داری اس کو کیوں دوں، فلاں اعتراض اس پہ ہے، فلاں اعتراض ہے۔ بھئی آپ تو ماں باپ کی طرح ہیں، اگر اولاد بگڑ جاتی ہے تو کیا ماں باپ اس بچے کو اٹھا کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اس کی تربیت کرنا تو ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں اور اس کی تربیت کریں، اس کو ٹھیک کریں، اس کو نظام جماعت سے جوڑنے کا ہر حربہ اختیار کریں۔ اگر نہیں کرتے اور اس کے مقابل پہ کھڑے ہو گئے ہیں یا اس کے ساتھ ٹسل شروع کر دی ہے تو آپ صحیح روحانی باپ نہیں ہیں، آپ ذمہ دار عہدیدار نہیں ہیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ذیلی تنظیموں کی کہ انہیں جماعت کے ساتھ مضبوطی سے جوڑیں۔ اب کیسے جوڑنا ہے یہ ہم نے سوچنا ہے، یہ سربراہان نے سوچنا ہے کہ کس شخص کو کیسے نظام کے ساتھ جوڑا جائے۔ خدام اپنی ایسے خدام کی ٹیمیں بنائیں جو مختلف مزاج کے لوگوں، نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑنے والے ہوں، لیکن زیادہ تر شکایتیں عموماً نوجوان لڑکیوں کو ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں صدر صاحبہ لجنہ غور سے یہ بات سنیں حضور کی۔ حضور فرما رہے ہیں زیادہ تر شکایتیں عموماً نوجوان لڑکیوں کو ہوتی ہیں۔ نوجوان لڑکیاں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری عہدیداران اچھا سلوک نہیں کرتی، صدر لجنہ ہو یا صدر لجنہ کی ٹیم ہو، کہ لجنہ کی تنظیم میں 15 سال کے بعد سب لڑکیاں جو ہیں وہ لجنہ میں شامل ہوتی ہیں، ایک ہی تنظیم ہے،
اور بعض بڑی عمر کی عورتیں بچیوں سے جو رویے رکھتی ہیں، اور خاص طور پر عہدے دار، وہ بچیوں کو اگر دین سے دور نہیں تو مجلس کے پروگراموں سے ضرور دور کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ جو لجنہ کی عہدے داران ہیں ان کے لیے یہ بہت خوف کا مقام ہے۔ وہ اپنی آنے والی بچیوں کو، اپنی آنے والی نسل کا خیال رکھیں۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کیونکہ ان کو ساری دنیا سے فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نوجوان بچیاں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کو ویلکم نہیں کہا جاتا جب وہ لجنہ میں آتی ہیں۔ بڑی بڑی خواتین جو عمروں میں بڑی ہیں یا عہدوں میں بڑی ہیں، وہ ان کو اس طرح ٹریٹ کرتی ہیں کہ یہ تو ایسے ہی بیوقوف سی کل کی اٹھ کے آ گئی ہیں بچیاں، ان کو کیا پتہ۔ اور ان کو وہ اگر حضور فرماتے ہیں اگر وہ دین سے نہیں بھی دور کر رہی تو کم از کم نظام جماعت سے ان کو دور کرنے کا موجب بن جاتی ہیں۔ وہ ان کو یوں دھتکار دیتی ہیں کہ وہ بچیاں پھر اپنے گھروں میں جا کے ماؤں اور باپوں کو کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا اجلاسات میں، فلاں آنٹی ہم سے یوں بات کرتی ہیں، ہم نے نہیں جانا اجلاس میں، فلاں آنٹی نے فلاں وقت میں ہم پہ یہ تان کیا تھا، یہ ٹانٹ کی تھی ہمیں۔ ایسے نہ کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کو مجلسوں سے دور نہ کریں۔ فرمایا پس عہدے دار اپنے رویے ایسے رکھیں۔ یہ سب ذمہ داریاں ہیں نظام جماعت سے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں حضور کے الفاظ میں۔ پس عہدے دار اپنے رویے ایسے رکھیں کہ پیار سے انہیں دین کے ساتھ جوڑیں، مسجد کے ساتھ جوڑیں، اپنی مجلس کے ساتھ جوڑیں۔ جو عہدے دار اپنے ممبران کو پیار سے اپنی مجلس کے ساتھ نہیں جوڑتا، وہ اپنا فکر کرے، وہ خلیفۃ المسیح کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ وہ صرف یہ نعرہ بلند نہ کرے کہ میں خلیفہ کا نمائندہ ہوں۔ نہ صدر خدام الاحمدیہ، نہ صدر انصار اللہ اور نہ صدر لجنہ اگر ایسا نہیں کر رہے تو وہ اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، وہ خلیفہ وقت کے نمائندے نہیں ہیں اگر وہ خلیفۃ المسیح کی اس بات پہ عمل نہیں کر رہے۔ خلیفۃ المسیح فرماتے ہیں کہ پیار سے انہیں دین کے ساتھ جوڑیں، مسجد کے ساتھ جوڑیں، اپنی مجلس کے ساتھ جوڑیں، جماعت کے ساتھ جوڑیں، ورنہ شیطان تو اس طاق میں ہے کہ کہاں کوئی کمزور ہو، کہاں کسی کو کسی عہدے دار کے خلاف کوئی شکوہ پیدا ہو اور میں حملہ کر کے اسے اپنے قابو میں کروں۔ ہم نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے تو اس وجہ سے کہ اس زمانے میں مسیح موعود کے ذریعے سے شیطان کے ساتھ آخری جنگ ہے، لیکن اگر ہم اپنے عمل سے شیطان کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کو عہدے داران کے رویوں کی وجہ سے شیطان ہمدردی جتا کر اپنے قابو میں کر لے، تو پھر ایسے عہدے دار چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں مسیح موعود کے مددگار نہیں ہیں بلکہ شیطان کے مددگار ہیں۔ استغفار کا مقام ہے یا نہیں؟ ان عہدے داران کے لیے شدید استغفار کا مقام ہے جو مسیح موعود کے مددگار نہیں شیطان کے مددگار بن رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو متنفر کر کے، نظام سے متنفر کر کے شیطان کی گود میں بٹھا رہے ہیں۔ فرمایا پس ہر عہدے دار کو خاص طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی شیطان کے حملوں سے بچانا ہے اور جماعت کے افراد کو بھی شیطان کے حملوں سے بچانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو فضل کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہر ذی شعور عقل والے احمدی کو، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرماتے ہوئے یہ احسان کیا ہے
کہ انہیں احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی یا احمدی گھرانے میں پیدا کیا، مسیح موعود کو ماننے کی توفیق دی جس کے آنے کی خوشخبری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جس نے اس زمانے میں شیطان کو شکست دینی ہے، اس لیے اس نے کسی بڑے، اپنے سے بڑے یا نام نہاد بزرگ یا عہدیدار کے رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو دین سے دور نہیں لے جانا، بلکہ شیطان کو شکست دینے میں حضرت مسیح موعود کا مددگار بننا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سمیع اور علیم ہوں، سننے والا ہوں، علم رکھنے والا ہوں، جانتا ہوں کہ تم میں شیطان کے حملوں کا کتنا خوف ہے، جانتا ہوں کہ تم اس سے بچنے کے لیے کوشش اور دعا کر رہے ہو، اس لیے میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تم دعا کرو۔ ایسے ماحول سے بھی محفوظ رہو جو بعض دفعہ ایسے خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ماحول سے بھی بچاؤ جس سے انسان شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور دعا کرو کہ تم شیطان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک نیتی سے کی گئی کوشش اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی اور شیطان سے تم محفوظ رہو گے۔ اسی طرح خاص طور پر وہ جن کے سپرد دینی خدمت کا کام کیا گیا ہے، افراد جماعت کی رہنمائی اور تربیت کا کام جن کے سپرد ہے، یعنی تمام عہدیداران اور مبلغین اور مربیان، اپنے قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کسی کو شیطان کی جھولی میں نہ جانے دے، بلکہ کسی طرح بھی کوئی فرد جماعت بھی شیطان کے پیچھے چلنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی خالص ہو کر کی گئی دعاؤں کو میں سنوں گا اور تمہاری بھی اور ان لوگوں کی بھی رہنمائی کرتا رہوں گا جن پر شیطان حملہ کرتا ہے، تاکہ تم ان حملوں سے بچ سکو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے آگے جھکے بغیر تمہیں شیطان کے حملے سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی مدد تلاش کرو۔ پس اے درخت وجود محمدی کی سرسبز شاخوں، آج تم پر بنی نوع انسان کو اسلام کی پرامن تعلیم سے آشنا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ تم سے دنیا کے نظام کا بدلنا مقدر ہے۔ یہ بات بڑی میرا یہ فکرہ غور سے سنیے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داری ہم پہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے نظام کو بدلنا ہے، تب ہی دنیا کو اسلام کے نظام نو سے آشنا کر سکتے ہو۔ جب تم خود اس نظام کے اندر رہ کر اور اس کی کامل طور پر اطاعت کرنے کے خوگر بن جاؤ گے۔ اگر ہم خود اپنے نظام کی اطاعت نہیں کرتے تو ہم لوگوں کو کیا سبق سکھائیں گے، کیا نظام دیں گے؟ اپنی جھولی میں کچھ نہیں ہے تو خیرات بانٹنے کیا نکلے ہیں؟ خود بھوکے ہیں تو کسی کو کیا کھلائیں گے؟ اس لیے اپنے نظام کی کامل اطاعت پہلے سیکھ لو، پھر نظام نو پیدا کرو گے۔ جب تمہاری تمام تر خواہشات اور مرضیاں نظام جماعت کے تابع ہو جائیں گی، جب تم لوگوں اور عہدیداروں کی کمزوریاں گننے کی بجائے، توجہ سے سنیے، جب تم لوگوں اور عہدیداروں کی کمزوریاں گننے کی بجائے اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالنے لگو گے، جب تمہارا ہر فعل اور قول خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا
جب تم خلافت کے دست و بازو بن جاؤ گے اور اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی ذات سے بالا تر ہو کر اجتماعی مفاد کے لیے سوچنے لگو گے، تب یاد رکھو کہ فتح تمہارا مقدر ہوگی اور آنے والا کل ہمارا ہوگا۔ یہی خدا کی تقدیر ہے جس کے لیے مسیح محمدی علیہ السلام نے یہ پیاری جماعت قائم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور اسی پر میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کو غور اور توجہ سے سنیے۔ حضور فرماتے ہیں، ہم سب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، سو اے تمام لوگو جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقوی کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورا کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانے نہیں وہ حج کرے۔ نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو۔ اس فکرے کو بڑے غور سے سنیے اور اس پہ غور کرتے رہیں۔ چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، لیکن فکرہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ بعد میں غور کرتے رہیں۔ حضور فرماتے ہیں، نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقوی سے خالی ہو۔ ہر ایک نیکی کی جڑ تقوی ہے۔ جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ضرور ہے کہ انواع رنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو، جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے، سو خبردار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ، زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ جب کبھی تم اپنے نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے، نہ دشمن کے ہاتھوں سے۔ اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا۔ سو تم اس کو مت چھوڑو، اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ۔ سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو، گالیاں سنو اور شکر کرو، ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو۔ تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ عمل نیک دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجے پر ہو۔ ہر ایک جو تم میں سست ہو جائے گا وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسرت سے مرے گا، اور خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ دیکھو، میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا در حقیقت موجود ہے۔ اگرچہ سب اس کی مخلوق ہے، لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے
جو اس کو چنتا ہے، وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے پاس آتا ہے، جو اس کو عزت دیتا ہے وہ اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ تم اپنے دلوں کو سیدھا کر کے، یہ دیکھیں یہ باتیں بڑے غور سے سننے والی ہیں، تم اپنے دلوں کو سیدھا کر کے اور زبانوں اور آنکھوں اور کانوں کو پاک کر کے اس کی طرف آ جاؤ کہ وہ تمہیں قبول کرے گا۔ عقیدے کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے، اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی، کیونکہ خادم اپنے مخدوم سے جدا نہیں اور نہ شاخ اپنی بیخ سے جدا ہے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے سپرد کی گئی ہیں، جو ہمارے ذمے لگائی گئی ہیں نظام جماعت کے ساتھ۔ ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں جو میں نے مسیح موعود علیہ السلام اور خلیفہ وقت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔